اچھا بھائی، مسجد میں 8 رکعت ہو تو باقی تراویح کیسے پڑھیں؟ میں جس علاقے میں رہتا ہوں وہاں کی مسجد میں 8 رکعت تراویح ہوتی ہے، مگر تراویح تو 20 پڑھنی چاہیے، لیکن ہمارے پاس کوئی گاڑی نہیں جس سے کسی اور مسجد میں جا کر 20 تراویح ادا کر سکوں۔ اس صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ محمد سعد سعودی عرب سے۔ محمد صاحب سعودی عرب والوں نے تراویح کا نام ہی اب چینج کر دیا ہے، وہ نام جو صدیوں سے محدثین نے دیا تھا تراویح کو، یہ ہم نے نہیں دیا، یہ تو محدثین نے دیا یہ نام، اسلاف نے یہ نام دیا ہے تراویح۔ تو تراویح جمع اقصا ہے، ترویحہ کی جمع ہے، ترویحہ 4 رکعتوں کو کہتے ہیں، تراویح کا مطلب کئی دفعہ کی 4 رکعتیں۔ تو اب انہوں نے اس کا نام ہی چینج کر دیا، وہ ٹرم ہی ختم کر دی ہے، چینج تو نہیں کہہ سکتے، وہ ٹرم چینج کر دی ہے، تراویح کا لفظ وہ استعمال نہیں کرتے، کیونکہ ایک بہت بڑا اشکال یہ ہو رہا تھا کہ تراویح تو جمع ہے، تو 4 رکعتیں کئی بار ہوں گی تو اس عمل کو تراویح کہا جائے گا، 8 رکعتوں کو تراویح کہہ ہی نہیں سکتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہو کہ جتنے صدیوں تک محدثین، فقہا اور بڑے بڑے علامے دنیا میں گزرے، وہ سارے بیچارے ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ہم نے اس کو نام ہی غلط دیا ہے تراویح کا۔ وجہ اس کی ہے کہ وہ 8 نہیں پڑھتے تھے، وہ زیادہ پڑھتے تھے، تو وہ زیادہ پر تراویح کا لفظ صادق آتا تھا، اس لیے انہوں نے یہ کر دیا۔ تو اب ہمارے عرب لوگ جو ہیں، جو سلفی حضرات ہیں اور یہاں پر اہل حدیث حضرات، انہوں نے ایک عجیب ہی گڑبڑ کر دی ہے، وہ پوری تراویح غائب کر دی انہوں نے۔ تو صدیوں سے جو امت کا تواتر کے ساتھ عمل چلا آ رہا تھا، خلفائے راشدین، حضرت علی، عبداللہ بن مسعود اور جتنے بڑے بڑے صحابہ ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، ان کے عمل کو بالکل ہی ختم کر دیا ہے، اور پھر بس وہی ایک حدیث لے کے بیٹھ گئے ہیں کہ بخاری میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان غیر رمضان میں 8 پڑھتے تھے۔ تو ان حضرات سے میرا ایک سوال یہ ہے کہ اگر آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دلیل بنانا ہے، عمل کا مطلب یہ، ہم بھی نبی کے عمل کو دلیل بناتے ہیں، لیکن کہتے ہیں ہمیں نبی کا عمل براہ راست نہیں پہنچا، حضرت عمر کے عمل سے ہم نے استدلال کیا ہے، حضرت عمر اور صحابہ کے عمل سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ نبی نے 20 ہی پڑھی ہوں گی، ورنہ یہ سارے لوگ بدعت پہ کیسے جمع ہو گئے۔ تو باقی اس بارے میں اگر صراحتاً بخاری مسلم کی حدیثوں کو دیکھنا ہے تو پھر اہل حدیث حضرات سے اور یہ سلفی حضرات سے، آپ یہ سعودی حضرات سے ایک سوال کر لیں آپ کہ جناب آپ یہ بتائیں کہ یہ جو آپ لوگ عشاء کے بعد تراویح پڑھتے ہیں، اس کا حدیث سے ثبوت دکھائیں۔ نمبر 1، کوئی نبی کا عمل بتائیں کہ نبی نے عشاء کے بعد پڑھی ہو۔ نمبر 2، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا رمضان جماعت سے پڑھی ہے، عرب لوگ تو پورے رمضان 8 رکعت جماعت سے پڑھتے ہیں، تو بتا دیں پوری زندگی میں نبی نے 8 رکعتیں پورے رمضان کبھی جماعت سے پڑھی ہیں کہ نہیں پڑھی ہیں؟ کوئی ایک ضعیف روایت دکھا دیں اس بارے میں۔ نمبر 3، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن ختم کیا ہو، یہ حضرات قرآن بھی ختم کرتے ہیں، تو ان سب باتوں پہ کوئی قرآن و سنت سے ہمیں دلیل نہیں ملتی۔ تو ہمارے پاس صحابہ اسلاف ہی کا عمل ہے اور اسی کو ہم حجت سمجھتے ہیں، اس لیے کہ نبی نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تو میری اور خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو۔ تو اگر حضرت عمر نے 8 پڑھی ہوتی جیسے کہ ایک مضطرب روایت میں، ضعیف روایت میں ہے، تو پوری عالم اسلام میں اس وقت 8 رکعت پڑھی جاتی، اور اس 8 کو تراویح کا نام نہیں دیا جاتا، ترویحتین کہا جاتا، 2 ترویح ہے، لیکن اس کو تراویح کا نام اسلاف دے رہے ہیں، اس کا مطلب وہ بہت زیادہ رکعتیں تھیں، 8 سے کافی زیادہ تھیں وہ۔ تو اس لیے ہمارے عرب حضرات نے پتہ نہیں یہ کیا کیا ہے کہ تواتر کے ساتھ جو ایک سنت چلی آ رہی ہے 1400 سال سے، غیر مسلم بھی بولے گا تم 1400 سال سے کیا کر رہے تھے، قرآن و حدیث کا تمہیں نہیں پتا تھا، اب 1400 سال بعد جا کے تمہیں پتہ چلا ہے کہ حضرت عمر نے کتنی پڑھی اور سنت رکعتیں کتنی ہیں۔ تو پھر میں کہتا ہوں کہ اگر آپ نے اسی حدیث کو حجت بنانا ہے نا کہ نبی نے کتنی پڑھی ہیں، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے نبی نے پورا مہینہ تو نہیں پڑھی، اور نبی نے پورا مہینہ جماعت سے پڑھی ہیں، یہ سب باتوں کا جواب چاہیے، لیکن نہیں ہے کسی کے پاس ان باتوں کا جواب۔ اس لیے آپ 8 رکعت جب تراویح مسجد میں کہیں بھی ہوتی ہے تو آپ ان کے پیچھے 8 پڑھ لیں، باقی 12 مسجد میں دہرا لیں یا گھر آ کے دہرا لیں، یعنی اس کو کمپلیٹ دہرانے کا مطلب اس کو مکمل کر لیں، تاکہ اس پہ تراویح کا لفظ تو کم از کم صادق آئے نا۔ ابھی حضرات فوراً کہتے ہیں کہ تراویح کا لفظ حدیث سے دکھاؤ، بہت سارے الفاظ حدیث میں نہیں ہے، سنت مؤکدہ کا لفظ حدیث میں نہیں ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے اور یہ غیر مؤکدہ ہے، ایسی ٹرم جو ہیں وہ تو بعد میں علماء نے دین کے مسئلے کو سمجھانے کے لیے نکالی ہیں تاکہ لفظ سے ہی بات سمجھ میں آ جائے۔ تو تراویح کا لفظ حدیث میں نہیں ہے، لیکن تراویح کی نماز جو اسلاف پڑھا کرتے تھے، صلاۃ اللیل تھی، وہ رات کی نماز تھی وہ صلاۃ اللیل، مگر اس کو نام انہوں نے تراویح کا دیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ وہ 8 نہیں ہے، کیونکہ تراویح کا لفظ 8 پہ صادق نہیں آتا، تراویح کا لفظ 8 سے زیادہ نمازوں پہ صادق آتا ہے۔ تو اس کا ہمارے اہل حدیث حضرات کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، ظاہر ہے جب آپ پوری امت سے ہٹیں گے تو
پھر بہت سارے اشکالات آپ کے اوپر ہوں گے، بہت ساری انگلیاں اٹھیں گی، ایک بات کا جواب دیں گے اس سے بڑے اشکال میں پھنسیں گے، اس کا جواب دیں گے اس سے بڑے اشکال میں پھنسیں گے۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک اہل حدیث عالم نے ایک پوسٹ چلائی کہ جی 8 رکعتیں سنت ہیں اور اس سے زیادہ جو ہیں وہ سنت نہیں ہے، نوافل ہیں، اور دلیل میں وہی حدیث پیش کی کہ بخاری میں آتا ہے کہ نبی رمضان غیر رمضان میں 8 رکعت پڑھتے تھے۔ سوال پیدا ہوتا ہے بخاری ہی میں اور دوسری صحیح حدیث میں ہی تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں عبادت زیادہ کیا کرتے تھے رات میں، اور آپ کی عبادت تو رات کی نماز ہی تھی، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان میں آپ 8 سے زیادہ پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ کیا بات ہے کہ آپ بخاری کی ایک حدیث کو لے رہے ہیں، بخاری ہی کی دوسری حدیث جو اس کے اگینسٹ جا رہے ہیں اس کو آپ جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ اسلاف سے بخاری کی اس دوسری کی حدیث کی تائید ہو رہی ہے، اسلاف کے عمل سے، صحابہ کے عمل سے، تابعین کے عمل سے، ائمہ اربعہ کے عمل سے۔ تو بخاری کی وہ حدیث جس میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں 8 سے زیادہ پڑھا کرتے تھے، وہ حدیث جس کی پوری امت کے عمل سے اس کی تائید ہو رہی ہے، اس حدیث کو آپ نے چھوڑ دیا، اور وہ ایک حدیث جس کی نہ صحابہ کے عمل سے تائید ہو رہی ہے، نہ تابعین کے عمل سے تائید ہو رہی ہے، نہ چاروں اماموں کے عمل سے تائید ہو رہی ہے، اور نہ اسلاف کے لفظ تراویح اس کو نام دینے سے تائید ہو رہی ہے، اس حدیث کو آپ نے لے لیا۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ قرآن و حدیث نہیں ہے، یہ آپ کی اپنی رائے ہے جو آپ پوری دنیا پہ ایک سونپ رہے ہیں، ایک تھوپ رہے ہیں گویا کہ اس پوری دنیا کے اوپر۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمارے اہل حدیث علماء سے بہت بڑی مسٹیک ہو رہی ہے تراویح کے مسئلے میں، تو ان کو اس پہ اثر نو غور کرنا چاہیے اور خلفائے راشدین کے عمل کو لینا چاہیے۔ اہل حدیث میں علامہ وحید الزماں صدیقی نے لکھا ہے کہ، اور بھی دیگر اہل حدیث علماء لکھ چکے ہیں کہ 20 رکعت ہی نبی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح سند سے ثابت ہے